ابھی ایک اٹیک ہوا ہے آج، اس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، پھر ایرانین والے ایشو پہ آتے ہیں. اس میں پاکستانی فوج کے میجر معیز عباس شہید اور لانس نائک جبران اللہ شہید، 2 نے شہادت اٹھائی ہے، اور خارجی جو فتنے کے 11 دہشت گرد تھے ان کو ہلاک کیا گیا. یہ میجر معیز عباس شہید وہی شخص ہیں، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، جنہوں نے ابھی نندن کو پکڑا بھی تھا اور اس کو ریسکیو کروایا تھا اس ہجوم سے، جب آپ نے جہاز انڈیا کے 2 مار گرائے تھے پلوامہ کے بعد. تو میں اس خارجی فتنے کا حل پوچھ رہا ہوں کہ بتائیے کہ یہ ٹی ٹی پی کو، بی ایل اے کو ہم نے کیسے قابو کرنا ہے، اس کے متعلق کیا اسٹریٹجی؟ جی بھائی بالکل، جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بڑے پیارے اور دلیر افسر تھے، راول پنڈی سے ان کا تعلق تھا اور ابھی ہی واز اسٹیئنگ دیر. اور ہمارے اس طرح کے کتنے جوان جو ہیں جو اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے جان دیتے ہیں، اور جان دیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام کے اوپر اور جھنڈے کے اوپر، نہ وہ تنخواہ کے اوپر نہ کسی اور چیز کے لیے، پاکستان کی ساورنٹی کے لیے، اس ملک کے لیے. تو ان کو جب سب سے زیادہ جب افسوسناک بات یہ ہوتی ہے کہ جب یہ شہید ہوتے ہیں اور ہمارے علاقوں میں یا ایسے پاکستان کے لوگ جو ہیں جو ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں یا ان کے خلاف جو شہید کے خلاف کوئی نہیں آواز اٹھاتا، جو بی ایل اے کے لوگ، جو بی ایل اے وغیرہ جو بھی، اور پھر ہمارے لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں یا ہمارے لوگ ان کے ساتھ آواز اٹھاتے ہیں، وہ پاکستان نے ایک لائن ڈرا کی کہ وہ چیز جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. جو ہمارے شہداؤں کا مذاق اڑائے گا، جو ہمارے شہداؤں کے مجسمے جلائے گا، جو مطلب ٹو ایکسٹینٹ ویئر جو ان کے ساتھ، جو ہمارے شہداؤں کو مارنے والے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہوگا، تو دے کین ناٹ بی پارٹ آف اس، دے کین ناٹ بی پارٹ آف پاکستان. اور انشاءاللہ ہم نے اس وار اینڈ ٹیرر میں پاکستان نے بہت قربانیاں دی ہیں، ہمارے جوانوں نے قربانیاں دی ہیں، ماؤں نے اپنے بچے شہید کیے ہیں، اور وہ دلیر مائیں جنہوں نے آگے اپنی ایک پوری جنریشن، ہمارے یہاں بڑے افواج تھے کہ 2007-8 میں تقریباً 9,000 سے پلس لوگ جو ہیں انہوں نے شہادتیں نوش کی اسی وار اور ٹیرر میں. یہ جنگ جو تھی ہمارے اوپر مسلط کی گئی، اور انشاءاللہ یہ پوری قوم ایک ہو کر اس کو جیتے گی بھی، لڑے گی. دانیہ صاحب، ابھی ایرانین سچویشن دیکھتے ہوئے اور خاص طور پر انڈیا کا ایک حملہ تو آپ نے پسپا کر دیا، لیکن کوئی پتہ نہیں ہے اس کا کہ دوسرا حملہ وہ دوبارہ کرے. مجھے تو شک ہے کہ وہ کرے گا. اب میں اس کو اپنے طریقے سے دیکھتا ہوں، مجھے شک ہے کہ زخم خوردہ وہ سانپ ہے جس نے دوبارہ آپ کو ڈسنے کی کوشش کرنی ہے. یو شوڈ بی ریڈی فار دیٹ. تو اس میں ٹی ٹی پی اور بی ایل ایز، ان کو جو ہارڈ کور ٹیررسٹ ہیں ان کو وقت پہ ایلیمینیٹ کرنا ضروری ہے، اور جو مین سٹریم ہو سکتا ہے اس کو مین سٹریم کریں، لیکن جو دہشت گرد ہے، جو خارجی فتنہ ہے صحیح معنوں میں، جس نے یہ ہمارے بیٹے 2 شہید ہیں، اس کو تو آپ کو ایلیمینیٹ کرنا، اس کو کریے. جو دیکھیں بڑی کلیئر ایک لائن ڈرا ہوئی ہے، اور جناب عاصم صاحب از آلسو ویری کلیئر آن دیٹ، کہ جو ہمارے بچوں کو مارتا ہے، جو ہمارے بچوں کی جان لیتا ہے، ان کو شہید کرتا ہے، ملک کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، ان کی پاکستان میں کوئی جگہ نہیں ہے. اور ٹو آل ایکسٹینٹس جو ہماری افواج ہیں، ہمارے جوان ہیں، ان کے ساتھ لڑ کر ان کو ایلیمینیٹ کریں گے. اور انشاءاللہ یہ ملک جو ہے، اس نے پہلے بھی ہم یہ جنگ جیتے ہیں اور اب آگے بھی جیتیں گے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ انڈیا کا جو وہ ہے بھوت ہے، وہ اٹ از دیر، وہ زخمی ہیں، انہوں نے مار کھائی ہوئی ہے، اور وہ کوشش کریں گے، وہ بیک سٹیپ کریں، کہاں سے آئیں کہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے. لیکن پاکستان کی افواج، پاکستان کے لوگ ریڈی ہیں، انشاءاللہ اس کو اس سے تگڑا جواب دیں گے. اور وہ لوگ جو پاکستان میں گھس کر بی ایل اے کے نام شکل پہ یا اور تنظیموں کے شکل کے اوپر جو اس کا ایک لباس اوڑھ کر حملے کرتے ہیں، ان کے لیے اب آگے کوئی جگہ نہیں ہوگی انشاءاللہ.